السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آپ محسوس ہو رہے تھے اس عظیم جنگجو جاباز شہسوار کی سیرت طیبہ جن کا نام اسم گرامی ہے سیدنا حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ آپ کی خدمت میں دوسری قسط پیش کی جاتی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین شہسواروں اور نیک دل بہادروں کے ذریعے ان کو نشانہ نہ بناتے تو تمام مرتدین کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی سیاست خرابی اور پسپائی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی۔ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی عالی دماغ دانشور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بالغ نظر پختہ ایمان و یقین کے حامل تھے۔ وہ نوخیز اسلام کو ہلاکت سے بچانے کے در پہ ہو گئے۔ ان کے عزم راسخ، ایمان کامل، توکل الی اللہ، حزم و احتیاط، شجاعت و جرأت جیسی خوبیوں نے مسیلمہ کذاب اور مرتدین کی جماعت کا کام تمام کرنے کے لیے انگیخت کیا۔ یمامہ میں دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ مسلمان عظیم جرنیل سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں میدان جنگ میں اترے۔ ان کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ایسے لشکر تھے جو اللہ کی راہ میں جام شہادت کی موت کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ ان میں ہمارے ملت اسلامیہ کے شیر دل بہادر سیدنا حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور مرتدین کی قیادت جھوٹے فریبی افک پرداز مسیلمہ بن حبیب کی قیادت میں میدان جنگ میں اترا۔ مسلمان اس خونی مارکے میں داخل ہونے لگے۔ ایمان نے انہیں زندگی کے اعلیٰ و ارفع مراتب تک پہنچا دیا۔ شہادت ان کے سامنے مسکراتی ہوئی آ کھڑی ہوئی۔ ان کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رہیں گے۔ اللہ کی رحمت ان پہ سایہ فگن ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں زندگی بے معنی، لہو لعب، دھوکہ و سراب محسوس ہونے لگی۔ وہ مدد یا شہادت کا مطالبہ کرنے لگے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کو حالت اضطراب میں دیکھا تو بآواز بلند کہنے لگا، اے مسلمانوں، یہ بہت برا ہے جو تم نے اپنی جانوں کو عادی بنا رکھا ہے۔ الہی، اہل یمن جس کی عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ الہی، مسلمان یہاں جو کچھ کر رہے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر دیوانہ وار لڑائی میں کود پڑتے، دشمن سے لڑتے، انہیں قتل کرتے، جہاد میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملت اسلامیہ کا عظیم ہیرو، شہسوار، بطل جلیل حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو میدان سے راہ فرار اختیار کرنا جانتے ہی نہ تھے، جب انہوں نے لوگوں کو بے چین دیکھا تو وہ اچھلے اور بلند آواز سے پکارا، اے مسلمانوں، میں براء بن مالک ہوں، میری طرف آؤ۔ مسلمان بہادروں نے ان کی آواز سنی، سب ان کی جنگی مہارت کو جانتے تھے۔ مجاہدین کی ایک جماعت ان کی طرف پلٹی، مرتدین کے خلاف قدم جما کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمہ کو اپنے گھیرے میں لینے والے
سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسیلمہ کے ساتھی سامنے آنے لگے۔ جو بھی مد مقابل میں آتا ان کی تلوار سے وہ لقمہ اجل بن جاتا۔ اس طرح بہت سے افراد تہ تیغ ہو گئے۔ جب مسیلمہ نے ذلت و رسوائی کو محسوس کر لیا تو دم دبا کر بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے وہ کہتا جاتا تھا، لوگوں اپنے حسب و نسب کے دفاع کے لیے لڑو۔ اللہ اکبر۔ دشمن فوج کے کمانڈر محکم بن طفیل نے جب اپنی قوم کے افراد کو سرپٹ دوڑتے ہوئے اور مسلمانوں کو ان پر چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا تو چیختے چلاتے ہوئے ان سے کہنے لگا، اے بنو حنیفہ، باغیچے میں پناہ لے لو۔ یہ باغیچہ مسیلمہ کا تھا، اسے حدیقۃ الرحمن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بڑا وسیع و عریض تھا، اس کی دیواریں بہت اونچی تھی اور یہ قلعے کے مانند تھا۔ مسیلمہ اور اس کی قوم نے باغیچے میں پناہ لے لی۔ یہاں نڈر بہادر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فدائی صحابی حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، براء اٹھو، براء اٹھو۔ وہ اٹھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر کہا، اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ، اب تم مدینے کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے لیے ایک اللہ اور اس کی جنت ہی سب کچھ ہے۔ پھر یہ دشمن پر حملہ آور ہوئے اور دوسرے مجاہدین نے بھی ان کے ساتھ مل کر زوردار حملہ کیا۔ اہل یمامہ شکست کھا گئے، جھوٹے نبی کے پیروکار شکست کھا گئے، دوڑ کر باغیچے میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگے۔ یہاں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے میرے مسلمان ساتھیوں، مجھے اٹھا کر اس باغیچے میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے انہیں اوپر اٹھایا۔ جب وہ دیوار کی بلندی کے برابر چلے گئے تو انہوں نے باغیچے کے دروازے کے سامنے بنو حنیفہ پر چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرتے ہی کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں مشرکین کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور باغیچے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلام علیہ، سبحان اللہ۔ مسلمان دروازہ کھلتے ہی گروہ در گروہ باغیچے میں داخل ہونے لگے۔ دشمن سے خون ریز جنگ ہوئی۔ اللہ نے مسیلمہ کو ذلیل کرتے ہوئے موت کا مزہ چکھا دیا۔ سیدنا حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمامہ کے کمانڈر محکم پر تلوار کا ایک وار کیا، جس سے وہ اوندھے منہ گر گیا۔ فللہ الحمد۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ محکم کی تلوار پکڑی، اس پر چلائی، جس سے وہ کٹ گیا اور لقمہ اجل بن گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں ایک شخص سے ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا بھاری بھرکم جسیم و لحیم شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی۔ میں نے اپنی تلوار کا وار کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ گردن کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور اس کی تلوار سے اس پر وار کیا، جس سے وہ کٹ گیا اور موت کا لقمہ بن گیا۔ اس دن سیدنا حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے کچھ تیروں کے زخم تھے اور کچھ تلواروں کے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمار داری کی خاطر یمامہ میں 1 ماہ تک ٹھہرے رہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شہسواری کی خوبی کو پہچان لیا تھا اور انہیں میدان میں لا کر اپنی گواہی ثبت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی اچنبھا نہیں۔ ہمیشہ اہل فضل ہی فضل والوں کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرتدین کی وبا کا خاتمہ ہوا اور یہ کارنامہ
درسگاہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے ان شہسواروں کے ہاتھوں انجام پایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھلایا، اور وہ حضرت برا بن مالک، حضرت خالد بن ولید، حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ اور مولا سالم جیسے جلیل القدر نام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے۔ بھائی کا بھائی کے لیے فدائیت کا کیا جذبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں عظیم شہسوار صحابی سیدنا حضرت برا بن مالک اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما جہاد میں اعلیٰ و عمدہ مقام پر فائز ہوتے، اور دونوں ہی میدانہ شہسواری میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو عظیم المرتبت مجاہدین کی فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان دونوں معزز مومن سرداروں نے اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ایک ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ ایک جنگ میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت انگیز بہادری کھل کر سامنے آئی، جب ان کے ہاتھ کا گوشت جاتا رہا یہاں تک کہ ہڈی ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنے بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو موت کے منہ سے چھڑایا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے ایک قلعے کی فصیل کے بالکل ساتھ لشکر اسلام کے ہمراہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ دشمن نے زنجیر کے ذریعے لوہے کی گرم کنڈیاں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے نیچے پھینکے، جو سیدھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئیں۔ دشمن نے اسے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! تصور کر سکتے ہیں کتنا دردناک، کتنا کربناک وہ وقت ہوگا۔ یہ اطلاع جوان مرد بہادر دلاور شہزور فدائیوں کے کمانڈر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی کہ تیرے بھائی انس کو دشمن گرم کنڈیوں کے ذریعے اوپر کھینچ رہا ہے۔ پھر کیا تھا حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ اطلاع ملتے ہی تیزی سے دوڑتے ہوئے دیوار پر چھپٹے، دیکھا کہ بھائی کو لوہے کی گرم کنڈیوں سے جکڑ رکھا ہے۔ گرم زنجیر کو پکڑا جس نے ان کے ہاتھ کو جھلس دیا، لیکن وہ اسے کاٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر! اپنے ہاتھ کی پرواہ نہیں کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو دشمن کے چنگل سے نجات دی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی نجات کے برابر کسی بھی چیز کو نہیں گردانتے تھے۔ عزیزان گرامی، محترم احباب و اخوات، ویڈیو کو طوالت میں نہ ڈالنے کے سبب میں دوسری قسط کو یہیں اختتام کی طرف لاتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ جو دلچسپ اور دلخراش بھی ہے، جو عظیم جنگجو جانباز کی سیرت طیبہ کا روشن باب ہے، جو ہر لمحہ، ہر الفاظ، ہر جملے میں ایک کشش ہے اور ایک نصیحت و عبرت ہے، لہٰذا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو محبت کے ساتھ اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھ خاکسار کو یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔